وہ یونی کی کینٹین میں غائب دماغی سے بیٹھا گہری سوچ میں تھا جب فون رنگ ہوا۔ وہ چونکا کیونکہ فون پرسنلی طور پر ڈاکٹر عبدالحفیظ کا تھا۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ یہ سوچ کر کہ وہ ٹھیک تو ہے، فوراً فون یس کر کے کان کو لگایا۔ یس ڈاکٹر، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ میر ہادی بے چین ہوا۔ آف کورس مسٹر ہادی، بلکہ ایک گڈ نیوز ہی ہے، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر کی خوشی سے قبریز آواز گونجی مگر میر ہادی کے پیروں نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر، یہ سوچ کر کہ وہ اس سے کتنی نفرت کرے گی۔ یس ڈاکٹر، بتائیے کیا کہنا چاہتے تھے آپ؟ وہ ہمہ گوش ہوا۔ مسٹر ہادی، آپ پیشنس رکھیے گا، جو بھی بات کروں میں، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونکا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ میر ہادی نے پہلو بدلا۔ ڈاکٹر نے سامنے بیٹھے شخص کو غور سے آبزرو کیا۔ ایبسولوٹلی شی از آل رائٹ، لیکن وہ اپنی یادداشت مکمل طور پر کھو چکی ہیں، ڈاکٹر حفیظ نے کہا۔ تو میر ہادی پریشان تو ہوا، مگر دل میں کہیں ایک کمینی سی خوشی بھی ہوئی۔ جانے کیوں؟ اور شاید کبھی واپس آئے بھی نہیں، مگر ہم علاج جاری رکھیں گے کہ ان کی یادداشت واپس آ جائے۔ آپ انہیں پرانی باتیں یاد کروانا، واقعات انہی جگہوں پر لے کر جانا جہاں وہ پہلے جاتی رہی ہیں آپ کے ساتھ، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی میموری واپس آ جائے۔ رائٹ ڈاکٹر، زبان سے ادا کیا مگر دل نے کبھی نہیں ڈاکٹر کے اس کی یادیں لوٹ آئیں تو میر ہادی خود کو کٹہرے میں کھڑا پاتا۔ اور جو مین پوائنٹس اور بہت ہی اہم باتیں بتانے کے لیے میں نے آپ کو پرسنلی بلایا، وہ یہ کہ اس وقت وہ بہت ہی حساس حالت میں ہیں۔ ابھی بھی انہیں انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ ان کا مینٹلی اسٹیٹ بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہوگا۔ ایک ہسبینڈ ہونے کے ناطے آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا۔ وہ 100 طرح کے سوال پوچھیں گی، آپ کو ہر صورت 100 طرح کے ہی جواب ہی دینے ہوں گے۔ انہیں مطمئن کرنا ہوگا وہ سب کچھ بھول چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے یاد کرنے کے لیے پنگ کرے، آپ کو سنبھالنا ہوگا، کیئر کرنی ہوگی، ذہن پر زیادہ زور نہیں ڈالنے دینا، خود ہی ہر بات کا جواب دینا ہوگا آپ کو۔ ایک ذرا سا ڈپریشن اور ٹینشن ان کی زندگی اور صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا مسٹر ہادی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ذرا سا شک یا کوئی بھی نیگیٹو سوچ ان کے لیے شدید نقصان کا باعث بن سکتی ہے، ڈاکٹر نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی بے تحاشا توجہ، محبت اور کیئر کی ضرورت ہے۔ ایک بچی کی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا ان کو۔ آپ کر پائیں گے؟ ڈاکٹر نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ یس ڈاکٹر، دو لفظی نفی جواب دیا مگر پختہ ارادوں کو ظاہر کرتا چٹانی سا مضبوط لہجہ تھا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں ہر بات آپ کو کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعد میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ یس ڈاکٹر سے آئی ایم لسٹنگ کیئرفلی، میر ہادی نے اطمینان سے کہا تھا۔ اوہ، ڈاکٹر حفیظ نے ہنکارا بھرا بھی کیونکہ وہ مینٹلی اور فزیکلی بہت ہی زیادہ ویک ہیں، تو آپ کو ان کی کیئر کرتے ہوئے مطلب ہسبینڈ ہونے کے ناطے ابھی کچھ عرصے آپ ان سے فزیکلی ریلیشن بھی نہیں بنا سکتے۔ ڈاکٹر کی بات پر میر ہادی نے بری طرح پہلو بدلا۔ چہرے نے لہو چھلکایا جب کہ ڈاکٹر نے انتہائی دلچسپی سے اس کا بلش ہوا چہرہ دیکھا۔ یس ڈاکٹر، میں کروں گا کیئر اس کی۔ اب کیا مل سکتا ہوں اسے؟ اس نے تقریباً جبڑے بھونچ کر کہا تھا۔ ڈاکٹر حفیظ قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ اس نے اچنبھے سے ڈاکٹر کا دیکھا۔ جائیے مسٹر ہادی، آپ ملیے، مگر ان کے سوالات سے اریٹیشن کا شکار مت ہوئیے گا کیونکہ ان کے ذہن میں کوئی یاد نہیں
تو وہ سوالات پوچھ کر جاننے کی کوشش کرے گی۔ ڈاکٹر حفیظ نے ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرائی۔ یس ڈاکٹر، شیور۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے یہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میر ہادی دروازے تک آ کر رکا تھا۔ اب تک تو گھنٹے بھر سے باہر بیٹھ کر ذہن میں باتیں اور واقعات ترتیب دیتا رہا تھا جو اس کی من گھڑت تھی اور جو اندر جا کر اس کو سنانی تھی۔ اپنی کپٹیاں سہلائی۔ کیا بولے، کیا سنائے جس سے وہ بالکل مطمئن ہو جائے۔ اب ڈاکٹر اسے اس کا ہسبینڈ مان چکے تھے، یقیناً اسے بھی بتا چکے ہوں گے، تو وہ کیسے مکر جاتا۔ تب ذہن نے ایک کہانی ترتیب دی تھی۔ وہ بونچے جبڑوں لرزتے قدموں کے ساتھ آہستگی سے ڈور کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر نیم دراز سر پٹیوں میں جکڑے ہوئے بے چینی سے ہاتھوں کی انگلیاں چٹاتی برسوں کی مریضاں لگ رہی تھی۔ وہ قریب آ کر کرسی پر بیٹھا۔ لویزا اسے غور سے دیکھے گئی یا شاید پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کی تپش میر ہادی کو جیسے پگھلا رہی تھی۔ رانا میر ہادی کے چال میں واضح لرزش تھی۔ لویزا بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو، وہ پوچھ بیٹھا۔ آپ میر ہادی ہیں نا؟ کمزور سی آواز آئی۔ میر ہادی کو لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر گرے، یہ سوچ کر کہ کیا وہ اسے پہچان گئی ہے۔ ایک سایہ سا چہرے پر لہرایا۔ سہم کر ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر لویزا کی جانب دیکھا۔ وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں اس دن کے بہت روئے اور پریشان ہوئے، بٹ آئی ایم سوری، میں یاد نہیں کر پا رہی آپ کو بھی۔ وہ بے بسی سے لب کاٹتی بولی۔ اٹس اوکے۔ میر ہادی نے سکون کی سانس لی۔ تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میر ہادی نے نگاہیں چرائیں۔ سنیں، ہمارے گھر والے، مطلب میرے اور آپ کے گھر والے نہیں آئے مجھ سے ملنے؟ ایک یہی سوال تھا جس کا سامنا کرنا میر ہادی کو کھلے سے رات سے گزرنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ سنیے، میں سب کچھ بھول گئی ہوں مگر سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹرز اور سسٹر مجھے مسز میر ہادی بول رہے تھے یا میرا نام لویزا پکار رہے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آپ پلیز مجھے بتائیں ہمارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، مجھے جاننا ہے۔ ہماری فیملیز تو ہوں گی نا؟ کدھر ہیں سب؟ کون کون تھا مجھے بتائیں، نہیں تو میں سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤں گی۔ لویزا نے بینک ہوتے اپنی کپٹیاں سہلائی۔ تب رانا میر ہادی کی آواز ہاسپٹل کے اس سرد سے روم میں گونجی تھی۔ تم یقیناً بھول گئی ہو، لو میرج تھی ہماری، بلکہ کورٹ میرج، بھاگ کر شادی کی تھی ہم نے۔ وہ اسے گہری نگاہ سے دیکھے گیا۔ تمہارے بلنٹر پاپا کو اپنا یہ ایک معمولی کمپنی میں کام کرتا داماد پسند نہیں آیا تھا، حالانکہ کمپنی نے مجھے گھر اور گاڑی دونوں دے رکھی تھی، اور میرے گھر اور خاندان والے بھی آؤٹ آف کاسٹ رشتہ نہیں کرتے۔ اسی لیے ان سب نے ہم سے ہر تعلق، ہر رشتہ ناتا ختم کر لیا، بلکہ انہوں نے ہی ہمیں الگ کرنے کو یہ ایکسیڈنٹ کروایا۔ اسی لیے میں تمہیں ان سب سے دور یہاں لے آیا، تمہارا علاج کروایا، اور اب تم الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو۔ تو بس کچھ بھی سوچنا بند کرو اور اپنا خیال رکھو۔ اب جب انہوں نے، مطلب ہمارے گھر والوں نے ہمارے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی، تو ہم تو بالکل نہیں ملیں گے۔ ان میر ہادی کے فراٹے سے جھوٹ بولتی زبان ایک مرتبہ بھی نہیں لڑکھڑائی تھی۔ ہاں، مگر اس کی نگاہوں سے نگاہیں ایک مرتبہ بھی نہیں ملائی تھیں۔ تو کیا ہم سے کوئی نہیں ملتا؟ وہ شدید مایوس ہوئی۔ اپنی کہانی سی نو، اطمینان سے کہا گیا۔ میں کتنے دنوں سے ہاسپٹل میں ہوں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ 2 ویکس سے۔ وہ اب بھی سکون سے بولا۔ ہم گھر کب جائیں گے ہادی؟ وہ اکتا کر بولی۔ ان لبوں سے یہ نام ایسے سن کر اور اس سوال پر میر ہادی کے دل کی دھڑکن پہلی مرتبہ اتنی تیز ہوئی تھی کہ اسے اپنے دل کی دھمک کانوں میں سنائی دی تھی۔ آج ہی ڈسچارج مل جائے گا۔ وہ پہلو بدل کر بولا۔ پلیز مجھے جلدی گھر لے چلیں، میں اکتا گئی ہوں اس ہاسپٹل سے۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ اوکے، میں سسٹر کو بھیجتا ہوں، کافی دن ہو گئے بیڈ پر۔
تم چلنے کی پریکٹس کرو، میں ڈسچارج پیپر بنواتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ لویزا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھے گی۔ وہ گڑبڑا کر فوراً وہاں سے نکلا۔ وہ ڈسچارج پیپر پر سائن کر رہا تھا، جب فون رنگ ہوا۔ یس کر کے کان کو لگایا تو سامنے دادا سائیں کی بھاری گمبھیر آواز سننے کو ملی تھی۔ کیوں برخوردار، شہر میں تمہاری کون سی بیوی پیدا ہو گئی ہے جس کا علاج کرواتے پھر رہے ہو؟ جانتے ہو نا رانا میر ہادی، ہمارے خاندان کے رسم و رواج روایات بھول گئے کہ یاد کرواؤں کہ حویلی میں تمہاری خاندانی بیوی موجود ہے۔ اور کون ہے وہ لڑکی؟ کہاں سے اٹھا کر لائے اسے؟ رانا میر ہاشم کی پھنکار سنائی دی تو اس کی تیوری پر بھی بے شمار بل آئے تھے۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے دادا سائیں، بھروسہ رکھیں، حویلی آؤں گا تو سب بتا دوں گا، اور اس سے زیادہ وضاحت بھی نہیں دوں گا آپ کو۔ اس کا بھی اکھڑ لہجہ تھا، باپ دادا کی طرح۔ رانا میر ہادی کون سا کم تھا چھوٹے سائیں؟ اگر کھیلنے کو پاس کھلونا ہو تو جب وہ ٹوٹ جائے تو اسے پھینک دیتے ہیں، اس کی مرمت نہیں کرواتے پھرتے۔ دادا سائیں جانے کیا سمجھ رہے تھے، پر وہ جو سمجھ رہے تھے اس نے میر ہادی کا دماغ گھما ڈالا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسے شوق پالوں گا؟ وہ دانت پیس کر بولا، کیونکہ آج تک اس نے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شراب و رنگین محفل سے ہی سیر حاصل کیا تھا۔ ایک شراب کے بعد شباب تھا جس میں اسے آج تک کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اوہ، دادا سائیں نے ہنکارا بھرا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر تم یہ شوق پالتے بھی، رانا صاحب۔ اب بھی کوئی اعتراض نہیں اگر صرف یہ ایک شوق ہی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں ملے گی۔ رانا میر ہادی، ان کا بھی لہجہ گمبھیر تھا۔ رانا میر ہادی کو آگ لگی۔ میرے معاملات سے دور رہیں دادا سائیں، جب کوئی سچ مچ کی شکایت ہوئی یا آپ کی بات میں وزن ہوا تو بولیے گا، نہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ مہربانی ہوگی آپ کی، اور مجھ پر نظر رکھنا بند کریں۔ یہ جو بھی مخبر ہیں آپ کے، مجھے پتہ لگ گیا کون ہے تو زندہ گاڑ دوں گا زمین میں انہیں، چاہے آپ کے کتنے بھی وفادار کیوں نہ ہوئے۔ اسی لیے بول رہا ہوں، میرے معاملات سے دور رہیں اور اپنے آدمیوں کو بھی بول دیں مجھ سے الجھنے کی غلطی نہ کریں۔ رانا میر ہادی کا تیز باغی سا لہجہ، جسے سن کر ہمیشہ رانا میر ہاشم کو خوشی ہی محسوس ہوتی تھی، آج بھی سینہ اکڑ کر تن سا گیا۔ مگر پھر بھی اسے خبردار کرنا ضروری تھا، سو وہ کر کے فون رکھ چکے تھے، مگر انہیں اب احتیاط کے طور پر اپنے وفاداروں کو میر ہادی جیسے طوفان سے ذرا دور ہی رکھنا تھا۔ جب وہ روم میں آیا تو وہ سسٹر کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دیکھیے میں چل پا رہی ہوں ہادی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولی تو میر ہادی نے سر ہلا کر اسے وش کیا۔ چلیں؟ میر ہادی نے کہا تو لویزا نے مڑ کر اس کا اپنی جانب بڑھا ہوا ہاتھ دیکھا۔ چلیں بول کر لویزا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سسٹر، انہیں یہ شال اچھی طرح اڑا دیں۔ میر ہادی نے ایک شاپر کی جانب اشارہ کیا۔ سسٹر نے اچھے سے شال اسے اڑائی اور احتیاط میر ہادی نے اس کا چہرہ بھی چھپا دیا۔ آہستگی سے چلتی اس کے ساتھ باہر آئی۔ میر ہادی نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور آج خود ڈرائیونگ کی۔ راستے بھر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ میر ہادی نے چور نگاہوں سے اپنے پاس بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو سیٹ سے سڑک سر ٹکائے آنکھیں موندے لیٹی تھی، مگر جانے کیا یاد آنے پر آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی۔ ہادی، میرے پاپا بہت ناراض ہیں کیا مجھ سے؟ سوال تھا کہ ہتھوڑا جو میر ہادی کے اعصاب پر برسا تھا، مگر اس کی زندگی اور صحت کے لیے جانے کتنی کڑی آزمائش سے گزرنا تھا اسے۔ یہ تو بس ابھی شروعات تھی۔ ہاں بہت، اور وہ ناراض ہو کر ہم سے دور بھی چلے گئے ہیں۔ میر ہادی نے ضبط کے کڑے مراحل طے کر کے
بولا تھا، کدھر وہ بے چین ہوئی یا شاید مسکین کی روح بے چین تھی۔ بہت دور بیرون ملک، یہی پتہ چلا، مبہم سا جواب دیا۔ وہ چپ سی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ میر ہادی نے سرد سیاہ بڑی، کون سمجھے گا تیری آنکھوں کی پیچیدگیاں کہ جھکیں گی تیری زلفوں کے الجھے ہوئے تم، کیا عجب ہے کسی بات پہ تیرے ہونٹ ہلیں، کتنے اٹکے ہوئے بٹکے ہوئے۔ رکتے ہوئے دم گاڑی میر لاج کے پورچ میں رکی تھی۔ وہ جلدی سے اتر کر اس کی جانب آیا اور گارڈز نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا کہ ان کے چھوٹے سائیں رانا میر ہادی نے لویزا کی جانب آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ اس کے ہمراہی میں میر لاج کے اندر داخل ہوا۔ علی دھواں دھواں چہرہ لیے اس کے سامنے بیٹھا تھا، جیسے اس کا وجود بام بن کر فضا میں تحلیل ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی اجالا، تم کسی اور کے کیے گئے گناہ کی سزا مجھے کیوں دینا چاہتی ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی علی، آپ کو میری شرط ماننا پڑے گی۔ جب تک میں لویزا کا چہرہ نہیں دیکھوں گی یہ نکاح نہیں ہوگا۔ وہ یوں ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ حالات کے پیش نظر علی نے اصرار کیا تھا۔ اور ایک دن بعد اجالا کے مما بابا نے ان کا سادگی سے نکاح ہونا طے کیا تھا، مگر یہ سنتے ہی اجالا نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اور یہ ضد لے کر بیٹھی تھی کہ جب تک وہ لویزا کو نہیں دیکھے گی یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اجالا یہ کیا ضد ہے، تم جانتی ہو وہ علاج کے لیے۔ بس کر دیں علی، جب نہیں بولا جاتا جھوٹ تو بولنا بند کریں۔ آپ کی آنکھوں میں صاف لکھا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ یہ کہ 15 دن بیت چکے ہیں۔ وہ کون سا علاج ہے جو ابھی تک نہیں ہوا، سچ بتائیں مجھے، نہیں تو یہ نکاح بھی نہیں ہوگا۔ میں کسی صورت لویزا کے بغیر یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اب کی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ علی نے بے بسی سے لب کاٹتے اسے دیکھا اور جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اجالا نے بھی بری طرح اپنے لب کاٹے تھے۔ میر ہادی آہستگی سے اس کے ساتھ چلتا اندر لاؤنج سے ہو کر ایک روم میں داخل ہوا تھا۔ یہ جدید طرز پر بنا ایک انتہائی خوبصورت اور فرنٹڈ بنگلہ تھا جسے اب وہ بغور دیکھتی آگے بڑھی تھی۔ روم میں بھی داخل ہو کر وہ پرشوق نگاہوں سے اس کشادہ انتہائی خوبصورت ڈیکوریٹ کیے گئے شاندار روم کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا اس وقت رانا میر ہادی کے کیا احساسات تھے۔ وہ سرد و سپاٹ چہرہ، بے تاثر آنکھیں لیے بس آہستگی سے چلتا اس روم میں اس کے پیچھے آیا تھا۔ لویزا نے بہت آہستگی سے گول گھوم کر روم کو چاروں جانب سے دیکھا تھا۔ ہادی، یہ ہمارا روم تھا؟ لویزا نے پوچھا۔ رانا میر ہادی نے اپنے منہ سے ایک سرد سی لمبی سانس خارج کی کہ وہ جانتا تھا کہ سوالات کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے اور اب اسے کمال تحمل سے پھر جھوٹ کا انبار لگانا تھا۔ مختصر جواب دیا۔ ہماری کوئی پک نہیں ہے ہادی یہاں پر؟ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میر ہادی گڑبڑایا مگر وقت رہتے سنبھل گیا۔ ایک دن پہلے ہوا تھا ہمارا نکاح میڈم، ہم ادھر ہی شفٹ ہونے والے تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا۔ اطمینان قابل دید تھا۔ آپ کے فون میں بھی نہیں ہے کوئی پک ہماری یا ہماری فیملی کی؟ لویزا نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہارا موبائل ایکسیڈنٹ میں سپوٹل ہو گیا، میرا ہاسپٹل میں گم ہو گیا، میں نے نیو لیا ہے، تمہارا بھی لے آؤں گا۔ اطمینان قابل دید تھا۔ ہادی، میں کدھر جا رہی تھی جب ایکسیڈنٹ ہوا؟ وہ اب بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ ہم کورٹ میں تھے، مجھے ضروری کال آئی تھی تو مجھے آفس جانا تھا۔ میں نے تمہیں ڈرائیور کے ساتھ اور اپنے سامان کے ساتھ گھر بھیجا، خود آفس کے لیے نکلا۔ جنہوں نے ایکسیڈنٹ کیا ان کی دانست میں ہم دونوں گاڑی میں تھے۔ تبھی ہادی کا فون رنگ ہوا تھا۔ اس نے فون نکال کر چیک کیا، علی کا تھا۔ تم آرام کرو، سسٹر روزی آتی ہی ہوگی، میں نے انہیں تمہارے لیے اپائنٹ کیا ہے۔
تمہاری دیکھ بھال کے لیے، میر ہادی کہتا فون کان سے لگا کر باہر چلا گیا۔ لویزا نے تھکن محسوس کی تو بیڈ پر لیٹ گئی۔ ادھر ہادی کو جو سننے کو ملا، اس کے ماتھے پر بے شمار بل آئے تھے۔ اوکے رائٹ، میں آتا ہوں اور بھابھی جی کا مزاج درست کرتا ہوں۔ ہادی کا لہجہ اب بھی عجیب تھا۔ عالی بنایا، کیا مطلب یار؟ کچھ نہیں، میں آتا ہوں، خود ہی ہینڈل کر لوں گا انہیں۔ وہ فون رکھتا اٹھا۔ سامنے سے سسٹر روزی آتی دکھائی دی۔ آپ خیال رکھیے گا اس کا اور بول دیجیے گا ضروری کام سے باہر گیا ہوں، جلد لوٹ آؤں گا، ہادی نے کہا تو سسٹر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہادی فون پاکٹ میں رکھتا باہر نکلا۔ راستے بھر گاڑی میں وہ ذہن میں الفاظ ترتیب دیتا آیا تھا۔ اب آر یا پار، اپنے ایک آخری ڈر سے بھی سامنا ہو ہی جائے۔ دنیا میں عالی کے سگے رشتے دار اجالا اور اس کے ماں باپ ہی تھے۔ اپنے پیرنٹس کی تو کافی عرصے پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنے پیرنٹس کا اکلوتا بچہ تھا۔ فوزیہ بیگم عالی کی خالہ تھی۔ عالی کے والدین کی ڈیتھ کے بعد فوزیہ بیگم نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ میر ہادی اجالا لوگوں کے گھر پہنچا۔ اجالا کے مما بابا اور عالی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ سب سے مل کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے عالی کو فون پر کہا تھا کہ اجالا کے پیرنٹس کو بھی ساری حقیقت بتا دے۔ شاید وہ بتا کر بیٹھا تھا۔ تبھی لاؤنج میں پن ڈراپ سائلنس چھائی ہوئی تھی۔ عالی بھابھی کو بلاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے، ہادی کہتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے؟ ہاں، اور آپ کی ہمت کی تو داد دینی پڑے گی جو اتنا سب کچھ کر کے آپ یہاں تک آ گئے اور مجھ سے بات کرنے کی بھی ہمت ہے آپ میں۔ اجالا کا لہجہ چبھتا سا تھا، مگر سامنے بیٹھے ڈھیٹ بندے پر کسی چیز کا اثر ذرا کم ہی ہوتا تھا۔ اجالا بہیو، آرام سے بیٹھ کر بات کرو، فوزیہ بیگم نے ٹوکا مگر وہ اگنور کرتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ لویزا کہاں ہے؟ ہاتھ باندھ کر اس سے پوچھا۔ تب میر ہادی سے سب بتاتا چلا گیا اور سچ سچ۔ اجالا کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ دل کیا سامنے کھڑے بندے کو شوٹ ہی کر دے جو اس کی ہستی بستی دوست کی زندگی اجاڑ چکا تھا۔ اب کہاں ہے وہ؟ اجالا ماہی بے آب کی طرح تڑپی۔ میر لاج، میرے گھر میں۔ کیوں؟ اجالا صدمے سے گنگ ہی تو ہوئی تھی اس کی ڈٹائی اور دیدہ دلیری پر۔ اجالا نے آبرو اچکائی۔ کیوں؟ کہ اس کی یادداشت جا چکی ہے اور بائی مسٹیک وہ مجھے۔ میر ہادی کی زبان لڑکھڑائی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ کیوں؟ وہ جھنجھلایا۔ سنیں مسٹر رانا میر ہادی، میں ایک لمحہ ایک بھی پل اسے اس جہنم میں آپ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی، آئی سمجھ؟ اجالا کا لہجہ تیز تر ہوا۔ اس کی مینٹلی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے۔ وہ بائی مسٹیک مجھے اپنا ہسبینڈ سمجھ رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے شٹ اپ مسٹر میر ہادی، یہ جان بوجھ کر کیا آپ نے، ہے نا؟ سیڈیوس کرنا چاہتے ہیں اسے۔ مقصد کیا ہے آپ کا یہ کرنے کا؟ اجالا چلائی، کیونکہ یہ سب سن کر پیشنس نہیں رکھ پائی تھی۔ مجھے کسی کو سیڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں، میری ہر ضرورت پوری کرنے کو حویلی میں میری بیوی موجود ہے۔ رانا میر ہادی کا سرسراتا لہجہ اجالا کے چہرے نے لہو چھلکایا۔ باقی سب کو بھی اس کی اتنی بے خوفی اور بے باکی پر جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں اسے کسی قیمت پر وہاں نہیں رہنے دوں گی، وہ دانت پیس کر بولی۔ اوکے رائٹ، اگر وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رانا میر ہادی اور اس کا اطمینان اسے زہر لگ رہا تھا۔ آپ ہوتے بھی کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ میں اسے سب بتا دوں گی۔ وہ پھر گڑائی۔ شیور، اگر اسے مرتا دیکھ سکتی ہو تو بسط شوق کریں۔ جو آپ کا دل کرتا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ نے کہا ہے کہ اس کی مینٹلی کنڈیشن اتنی حساس حالت میں ہے کہ ذرا سا ذہنی دباؤ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اسے مرتا دیکھنا چاہتی ہیں؟ تو جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ وہ کریں، میر ہادی نے کہا تو اجالا نے بے دردی سے اپنے لب کاٹے۔ ذرا مجھے بتائیں گے آپ کے
ایک سوری بلوانے کے لیے تو آپ اس حد تک چلے گئے تھے کہ خیر جانے دیں، مگر اب آپ کو کیوں ہمدردی کا بخار آیا ہے؟ اجالا کسی بھی طور مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ لویزا اس گھمنڈی اور بے حس انسان کے پاس رہے۔ جانتا ہوں یہ ممکن نہیں، مگر میں اپنے کیے گئے اعمال کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی گارنٹی لے لیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ اسے اب مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں اسے حفاظت سے رکھوں گا، پرومس کرتا ہوں۔ وہ انتہائی بے تاثر لب و لہجے میں بولا تھا کہ اجالا دانت کچکچا کر رہ گئی۔ علی انہیں بول دیں، آج کے بعد ان کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھ سے کلام کرنے کی یہ جرات بھی نہ کریں تو بہتر ہوگا، اور مجھے لویزا کے پاس لے جائیں، ملنا ہے مجھے اس سے ابھی اور اسی وقت۔ اجالا اب علی کی جانب گھومی تھی۔ علیان نے رانا میر ہادی کی جانب دیکھا، جس نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ تینوں میر لاج کے لیے نکلے تھے۔ میم پلیز آپ آرام کریں، سر مجھے ڈانٹیں گے۔ روزی جو اسے کھانا کھلا کر میڈیسن دے کر ہوئی تھی، اسے خراماں خراماں اب باہر کی جانب جاتا دیکھتی روحانسی ہو کر بولی، کیوں؟ پلیز سسٹر، ہاسپٹل میں پچھلے 15 دنوں سے ریسٹ ہی کر رہی ہوں۔ اب مجھے کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ لویزا کی بیچاری سی شکل دیکھ کر سسٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور کچن میں چلے گئی۔ ابھی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی جب وہ تینوں اندر آتے دکھائی دیے۔ اجالا اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکی تھی، اسے بوجھ کر گلے سے لگایا اور رو دی۔ لویزا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میر ہادی کی جانب دیکھا۔ وہ بے اختیار نگاہیں چرا گیا تھا۔ کافی دیر بعد اجالا بھیگی پلکیں لیے پیچھے ہٹی تو لویزا اسے انجان نگاہوں سے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اجالا کو اس کی ناشناس آنکھوں میں دیکھ صدمہ ہوا۔ آئی ایم سوری، مگر ہادی نے بتایا ہوگا آپ کو میرے بارے میں پہچان نہیں سکی۔ وہ شرمندہ اور پریشان سی ہوئی۔ میں تمہاری بیسٹ فرینڈ اجالا ہوں۔ اجالا نے اس کے ہاتھ تھام کر معصوم سی شکل دیکھی۔ اور شکر ہے مجھے کوئی ملا تو صحیح، میں تو پریشان تھی کہ میں نے سب کو کھو دیا۔ لویزا کے چہرے کو پیاری سی مسکان نے چھوا، جو کوئی پاس کھڑا بغور دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ دونوں لویزا کے روم میں چلی آئیں۔ اجالا بڑے محتاط انداز میں اس سے بات کر رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جو کہانی میر ہادی نے سنائی تھی اس کے مطابق کہ اب اس کی صحت اور زندگی کا سوال تھا۔ میر ہادی اور علی اسٹڈی میں جا چکے تھے۔ پھر ڈنر کا وقت ہو گیا تو ان چاروں نے ہی ڈائننگ ہال میں ڈنر کیا۔ نہ جانے کیوں مگر لویزا کو ماحول ہر طاری غیر معمولی خاموشی، ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہوا تھا۔ وہ یہ بھی نوٹ کر چکی تھی کہ اجالا میر ہادی سے مخاطب تو دور کی بات دیکھ بھی نہیں رہی ہے۔ کھانا کھا چکے تو اجالا لویزا کے ساتھ باہر لان میں چلی آئی تھی۔ لویزا پلیز میرے ساتھ میرے گھر چلو، اجالا نے بے بسی کے احساس سے اپنے لب کاٹتے اس کے ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ علی اور میر ہادی جو کہ باہر آ رہے تھے۔ ہادی یہ بات سن کر ٹھٹک کر رکا تھا، ماتھے پر ڈھیر سارے بال لائے گسیلی نگاہوں سے اس ضدی لڑکی کو دیکھا۔ جو کہ اس یار کی زندگی نہ ہوتی تو وہ کب کا ان گستاخیوں اور بدتمیزیوں پر اس کا مزاج درست کر دیتا۔ لویزا کو حیرت ہوئی تھی، مگر ہاں تم فکر مت کرو، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ہادی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، جلد ہی انہی کے ساتھ لگاؤں گی چکر میں، اور اب تو شادی بھی ہونے والی ہے تو اس میں بھی شرکت کروں گی۔ لویزا نے سہولت سے منع کیا تو اجالا جذب ہوئی۔ لویزا سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ اجالا سمجھا نہیں پا رہی تھی اسے، تبھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں، انہوں نے مجھے تم لوگوں سے چرا لیا، یہ سب بہت جلد اور اچانک ہوا، قبول کرنا تھوڑا مشکل ہے۔
اور مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے تم انہیں پسند نہیں کرتی، مگر اب جو بھی ہے یہی میرا گھر ہے اور مجھے اپنے شوہر کے گھر رہنا چاہیے۔ لویزا نے اسے اپنی سمجھ کے مطابق رسان سے سمجھایا۔ اجالا نے ایک نفرت بھری گوری سے میر ہادی کو نوازا۔ جواب لویزا کے منہ سے یہ سب سن کر جیسے مطمئن سا ہو کر لاپرواہی سے وہاں کھڑا تھا۔ چلیں اجالا لویزا کے گلے ملی۔ علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ دونوں چلے گئے۔ لویزا کافی دیر انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ چلو اندر، کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ میر ہادی جو اس کے پیچھے کھڑا بغور اسے دیکھے جا رہا تھا، آخر بول ہی دیا۔ وہ اس کے ہمراہی میں اندر کی جانب آئی۔ میری دوست آپ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی، لویزا نے چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ اور تم؟ بہت بے اختیار ہو کر پوچھا تھا رانا میر ہادی نے۔ میں؟ لویزا نے دانتوں تلے لب دبایا اور ساتھ چلتے چور سی نگاہوں سے اسے بے حد ڈیشنگ، ٹال اور ہینڈسم بندے کو ملاحظہ فرمایا۔ سوچ کر بتاؤں گی، اس نے اپنی دناست میں مزاح کیا، مگر وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ اچھا بتائیں نا، وہ آپ کو کیوں پسند نہیں کرتی؟ آپ دونوں کا جھگڑا ہوا تھا کیا؟ میں نے اس کی دوست کو جو اسے چرا لیا، شاید اس لیے۔ وہ روم میں پہنچ چکی تھی جب ہادی واپسی کے لیے مڑا۔ آپ پھر کدھر جا رہے ہیں؟ لویزا نے حیرت سے کہا۔ کیا مطلب؟ ہادی نے نہ سمجھی سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ مطلب کہ لیٹنا نہیں آپ نے؟ اسی لیے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ وہ گڑبڑائی۔ لیٹنے ہی جا رہا ہوں، اپنے روم میں، ہادی نے اطمینان سے کہا۔ تو لویزا کو حیرت ہوئی۔ تم نے ابھی تک اپنی رپورٹس تو نہیں دیکھی ہوں گی؟ ان پر موجود احتیاطی تدابیر کی ڈسکرپشن پڑھ کر سونا۔ سسٹر روزی تو جا چکی ہیں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پاس ہی انٹرکام ہے، مجھے بتا دینا۔ گڈ نائٹ، وہ اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ لویزا حیران سی ہی بیڈ تک آئی تھی، پھر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی، اپنی رپورٹس کے پلندے پر نگاہ پڑی تو بے اختیار ہی ہاتھ بڑھا کر رپورٹس اٹھا لی۔ انہیں کھول کر تسلی سے احتیاط و پرہیز کی ڈسکرپشن کو دیکھا۔ پڑھ کر وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ اف، لویزا گدی کہیں کی، ڈوب مرو، پہلے ہی پڑھ لیتی۔ شرم سے دوری ہو کر جلدی سے کمفرٹر میں گھس کر تکیے میں منہ دے لیا۔ ادھر وہ ریکنگ چیئر پر بیٹھ کر جھولتا اپنی جان سگریٹ کے دھوئیں جھونک رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کسی کروٹ، کسی لحظہ سکون میسر نہیں تھا۔ جو بات بات پر تکرار کرنے والا تھا، وہ شخص تم سے بہت پیار کرنے والا تھا۔ تم ہی نے مان لیا میری بے گناہی کو۔ میں اپنے جرم کا اقرار کرنے والا تھا۔ کھڑکی سے چھن کر کے آتی سورج کی کرنوں نے اس کے چہرے پر نرم سا بوسہ دیا تو میر ہادی کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے سو پایا تھا رات کو۔ وہ جلدی سے اٹھا تھا، کپڑے لے کر واش روم گیا اور فریش ہو کر باہر آیا۔ سسٹر آ چکی ہوگی، سوچتا ہوا جلدی سے باہر نکل کر ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ کچن میں مڈ کے پاس سسٹر روزی موجود تھی۔ سسٹر روزی، لویزا نہیں اٹھی؟ اس نے اس کے روم کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نو سر، میں دیکھ کر آئی، میم سو رہی تھی تو میں نے سوچا جتنا وہ آرام کرے اتنا ہی ان کے صحت کے لیے اچھا ہے، میں نے اسی لیے نہیں جگایا انہیں۔ گڈ، اب جا کر دیکھ کر آئیں، جاگ گئی ہوں گی، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ سسٹر روزی لویزا کے روم کی جانب گئی۔ وہ جتنے دن ہاسپٹل میں رہی اور اب بھی جب سے گھر آئی تھی اس کے سر پر سکارف تھا۔ اب جب وہ نہا کر ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے آئی تھی اور سر سے ٹاول ہٹایا تو صدمے سے گنگ ہوئی تھی۔ کافی دیر پھٹی پٹی نگاہوں سے اپنے بالوں کو دیکھے گی جو کہ پچھلی گردن سے اوپر 3-4 انچ تک بالکل صاف کر دیے گئے تھے۔ اور اب اوپری سطح پر بھی جو بال تھے وہ بھی کندھوں سے نیچے تک تھے اور کاٹے گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ انسان یادیں اور واقعات بھول سکتا ہے مگر اپنی ذات سے متعلق چیزیں یاد رہتی ہیں۔
وہ جانتی تھی، ہاں ٹاول کھولتے ہوئے اسے پتا تھا بالوں کی ابشار سلجھانے میں اسے کافی وقت لگے گا اور اس کے بال کمر کے نیچے تک لمبے تھے، مگر یہ کیا؟ وہ روتی چلی گئی، بہت روئی۔ روزی روم میں داخل ہوئی تو وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ روزی گھبرا کر واپس پلٹی۔ سر، وہ لویزا میم بہت بری طرح رو رہی ہیں۔ روزی بھاگ کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی اور میر ہادی کو اطلاع دی۔ وٹ؟ مگر کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ میر ہادی کے دل کی دھڑکن بری طرح بے ترتیب ہوئی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر اس کے روم کی جانب گیا۔ روم میں داخل ہوا تو واقعی وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ پیرٹ فراک کے اوپر سبز اسکارف لیے وہ زمین پر سرخ و سفید معصوم پری بنی بیٹھی تھی۔ میر ہادی غور سے اسے دیکھے گیا۔ اتنی ملتی ہے میرے شیروں سے صورت تیری، لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے۔ ہے لویزا، کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ ہادی کا نرم لہجہ اسے اور رونا آیا۔ ہادی، میرے بال، وہ ہچکیوں کے بیچ آہستگی سے بولی، اور ہادی کا دل کیا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ ہے اٹس اوکے ڈیئر۔ میر ہادی نے اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لپیٹ کر وہ آنسو صاف کرتے قیمتی موتی دوپٹے سے چنے۔ تم ان کے بغیر بھی دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے ہونے نہ ہونے سے۔ یو گیٹ دیٹ؟ تمہیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ جو چیز چلے گئی اس کا افسوس کر کے نہ شکری کی جائے، جب کہ وہ واپس بھی مل سکتی ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ جو جب سے اس کے سامنے آیا تھا اس سے نگاہیں چرا کر یا ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتا تھا، مگر اب ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، جیسے ہر جملہ صدق دل سے بولا ہو۔ لویزا نے بھیگی پلکیں لیے اس بات میں سر ہلایا اور مسکرا دی۔ یہ بھی نظارہ دنیا کا انوکھا نظارہ تھا، وہ نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ رانا میر ہادی بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا اور اب اس سب سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چلو بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ ہادی نے اسے بازو سے تھام کر اٹھایا تھا، بہت نزدیک سے، وہ دائرے میں، مگر ایک فاصلہ چاروں طرف ہے۔ ڈائننگ ٹیبل تک آ کر اس کے لیے چیئر پیچھے کھسکائی۔ میڈ نے حیرت سے اپنے صاحب کو دیکھا تھا، جو اب لویزا کے ساتھ والی چیئر پر برجمان ہوا تھا، مگر بھونچے جبڑوں کے ساتھ، جیسے جانے کتنی تکلیف میں ہو یا کتنا برداشت کر رہا ہو۔ وہ بریک فاسٹ کر رہے تھے جب افضل اندر آیا۔ اسے پتہ تھا لویزا میڈم کے سامنے اسے بھول کر بھی رانا میر ہادی کو چھوٹے سائیں نہیں بولنا تھا۔ سر، اس نے آ کر میر ہادی کو مخاطب کیا۔ اوہ، بولو افضل۔ وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتا بولا۔ سر، آپ نے فون آف کر رکھا ہے، باس کا فون تھا، آپ کو فون آن کرنے کو بولا اور کہا کہ فوراً ان سے بات کریں۔ مطلب حویلی سے دادا سائیں کا فون تھا اور اسے فوراً ان سے بات کرنے کا حکم سنایا گیا تھا، رائٹ؟ بریک فاسٹ کر لیتا ہوں بات، وہ لاپرواہی سے بولا، وہ جو صرف اس کا ساتھ دینے کو بظاہر لقمے زہر مار کر رہا تھا۔ جوس پی کر جلدی ہی بریک فاسٹ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں فون کر کے آتا ہوں، اس نے لویزا کی جانب دیکھ کر کہا، اور فون لے کر باہر نکل آیا۔ دادا سائیں کا نمبر ڈائل کر کے فون کان کو لگایا تو اگلی دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم دادا سائیں۔ وعلیکم السلام، برخوردار، کیسے ہو؟ ہمارے پوتے نے بھی اپنے خاندان کے مطابق شوق پال ہی لیے پھر۔ دادا سائیں کا انتہائی معنی خیز لہجہ، جس کا مطلب تھا انہیں میر لاج میں اس کی موجودگی کا علم ہے، جو جتا بھی دیا گیا تھا، حسب معمول اس کی تیوری پر بل آئے تھے۔ کام کی بات کریں دادا سائیں، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ زمرد، ہادی کی پھپھو جانی کا بیٹا،
کا نکاح ہے پرسوں، اپنی مصروفیات ایک سائڈ پر رکھ کر فوراً حویلی پہنچو۔ دادا سائیں کا لہجہ بھی تحکم بھرا تھا۔ اوکے، پہنچ جاؤں گا، آپ فکر مت کریں، کہہ کر فون رکھ دیا گیا تھا۔ عجیب، بہت ہی عجیب، دوہری کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ یہاں سے فرار چاہتا تھا، سبب بھی بن گیا تھا تو سو فوراً اندر ڈائننگ ٹیبل تک آیا، جہاں وہ اب ہلکے ہلکے سپ لیتی جوس پی رہی تھی۔ وہ اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا اپنے روم میں چلا آیا تھا اور اب چھوٹے سے ہلکی دستک دے کر وہ بیگ میں اپنے کپڑے اور سامان رکھ رہا تھا جب دروازے پر ہلکی پراس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ لویزا کا لہجہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یس، ایک لفظی جواب آیا۔ پر کدھر؟ وہ پریشان ہوئی۔ کمپنی کے کام سے دوسرے شہر، باس بھیج رہے ہیں۔ وہ مصروف سا تھا۔ آپ مت جائیں نا، وہ روحان سی ہوئی اور بہت قریب چلی آئی، اتنا کہ میر ہادی ذرا سا بائیں جانب گھومتا تو اس کے پھول سے وجود سے ٹکرا جاتا۔ میر ہادی کے ہاتھ ٹھٹک کر رکے تھے، مگر اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کیا تھا اس نے۔ میں ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے پہلے ہی 15 لیو لے چکا ہوں۔ اب میرے کھڑوس باس رعایت برتنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہے، سو جانا تو پڑے گا مجھے، اسے رسان سے سمجھانا چاہا۔ ایک نظر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جیسے دیکھ لیا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ اوکے، چلتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، 3-4 دن کی بات ہے، لوٹ آؤں گا، کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا، وہ روانی سے کہتا باہر کی جانب بڑھا۔ لویزا کے پیروں نیچے سے زمین کھسکی، مگر وہ سن کب رہا تھا، سنا کے جا چکا تھا۔ لویزا بری طرح جھنجھلائی تھی اس کے اس رویے سے، مگر صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، اس لیے بھاگ کر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ میر ہادی اپنی گاڑی تک آیا تھا جب افضل اس کے پیچھے لپکا۔ نو افضل، اب کی بار تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے، مجھے تم پر بھروسہ ہے، سو میڈم کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ خیال رکھنا اس کا، میر ہادی کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ چھوٹے سائیں، ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، افضل نے جھجکتے کہا، جس سے صاف ظاہر تھا اسے اپنے چھوٹے سائیں کا یہ حکم کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ اٹس اوکے، تم میں سمجھنا کہ یہاں بھی میرے ہی وجود کے حصے کی دیکھ بھال اور رکھوالی کر رہے ہو، رانا میر ہادی کہہ کر خود ہی گڑبڑایا تھا۔ چلو ڈرائیور، فوراً سن گلاسز لگاتے ڈرائیور کو کہا۔ رانا میر ہادی کی زبان پھسلی تھی، مگر کون جانتا تھا کس کی زبان پھسل رہی تھی، یا کمبخت دل ہی پھسل کر ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ افضل نے گہری نگاہ دول اڑاتی جاتی گاڑی کو دیکھا اور ایک سرد سیاہ بڑی دعا ہے چھوٹے سائیں، آپ کو یہ کمبخت مرض عشق نہ لاحق ہو جائے، آپ کو تڑپنے برباد ہوتے نہیں دیکھ پائے گا، یہ آپ کا وفادار غلام۔ افضل دل میں اس سے مخاطب تھا، کیا ہی اچھا تھا جب وہ پتھروں اور چٹانوں کی طرح بے حس تھا، اب تو جیسے اس کی تمام حواس اپنی پوری جزئیات سمیت جاگ اٹھے تھے، ایسا بے حس کہ پگھلتا ہی نہ تھا، باتوں سے آدمی تھا کہ تراشا ہوا پتھر دیکھا، دکھ ہی ایسا تھا کہ رویا تیرا محسن، ورنہ غم چھپا کر اسے ہنستا ہوا اکثر دیکھا۔ ظفر آنکھوں پر ہاتھ رکھے کافی دیر سے اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، کسی پل کسی کروٹ سکون نہیں آیا تھا۔ تبھی باہر سے دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی تو وہ بے چین سا ہو کر اٹھا تھا، اٹھ کر باہر آیا، آواز کچن کی جانب سے آ رہی تھی۔ وہ کچن کی جانب آیا تو دیکھا اس کی ماں ممتاز بیگم ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ امی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بے چین سا ہو کر آ کر ان کے گلے لگا تھا۔ ارے یہ دنیا والے ذرا بھی جو خوف خدا ہے ان کے اندر، عجیب بے حس اور ظالم لوگ ہیں، ہماری پھول جیسی معصوم بچی پر کیسی کیسی تہمتیں اور الزام لگا رہے،
یہ بے حس لوگ مرے ہوئوں کو بھی نہیں بخشتے۔ ارے میں نے اتنی بار کہا کہ ہماری بچی حادثے کا شکار ہوئی ہے، مگر جو ان بے حس لوگوں کی سوراخ زدہ زبانوں پر قفل لگا ہو۔ وہ روتی ہوئی جی بھر کر لوگوں کو کوستی اپنے دل کی بڑاس نکالے گئی۔ جانے دینا امی، کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہی؟ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، آپ اپنی طبیعت خراب کر بیٹھیں گی۔ جانے دینا، ظفر نے انہیں تسلی دینی چاہی۔ ارے کیسے جانے دوں؟ اس بچی کا تو دور کی بات، میرے اتنے نیک تحمل مزاج بھائی کو نہ بخشا ان دنیا والوں نے، ان کی طبی موت کو بھی خودکشی بنا دیا۔ ارے ہر حد پار کر دی ان لوگوں نے بھی، یہ کیا کہہ رہی امی آپ؟ ظفر صدمے سے گنگ ہی تو ہوا تھا۔ ہاں اسی لیے تو آج دل پر لگی ہے میرے بچے۔ ارے یہ دنیا والے کیا جانے کتنا اعتبار، بھروسہ اور اعتماد تھا ہمیں ہماری بچی پر۔ اور اقبال تو آنکھیں بند کر کے اکڑتا تھا اپنی گڑیا پر، مگر یہ لوگ اور ان کی باتیں۔ ممتاز بیگم پھر رونے لگی۔ ظفر بھی بے حد دکھی ہوا تھا، اٹھا اور کولر سے پانی بھرتا اس دردناک دن کے بارے میں سوچنے لگا۔ اقبال صاحب کو تو کافی عرصے سے دل کے عارضہ لاحق تھا، مگر یہ بات انہوں نے لویزا سے چھپا کر رکھی تھی۔ ظفر نے بارہا کہا کہ وہ لویزا کو حقیقت سے آگاہ کر دیں، مگر انہوں نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس دن انہیں صبح سے ہی سینے میں ہلکے درد کی شکایت تھی اور وہ آفس سے گھر آ گئے تھے۔ ظفر کو فون کر کے ڈاکٹر کو گھر لانے کو بولا تھا۔ ظفر بھاگم بھاگ ڈاکٹر کو لے کر گھر پہنچا تھا، مگر طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ایمبولینس کو فون کر دیا گیا تھا انہیں ہاسپٹل لے جانے کے لیے۔ اس وقت وہ لویزا کو بار بار فون کرتا رہا تھا، مگر شاید سیمینار اور آڈیٹوریم میں شور شرابے کی وجہ سے وہ فون پر دھیان نہیں دے پائی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب آڈیٹوریم میں وہ تماشا ہو رہا تھا۔ ایمبولینس آئی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اقبال صاحب جنبردہ نہ ہو سکے اور مینجر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ وہ لویزا سے بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کچھ دیر بعد اس کا فون بند ہو چکا تھا۔ رات گئے تک بھی جب لویزا اپنے بابا کی میت پر نہ پہنچ سکی تو لوگوں میں چیم گوئیاں شروع ہوئیں، اور یہ بھی بکواس لوگوں سے ہی۔ میر ہادی کے آدمیوں نے سنی تھی کہ اقبال صاحب نے خودکشی کی ہے۔ اگلے دن تک انتظار کے بعد انہیں اپنے آخری منزل تک پہنچا دیا گیا۔ پانی گلاس سے باہر گرنا شروع ہوا تو ظفر چونک کر اپن خیالات سے باہر آیا تھا۔ پانی کا گلاس اپنی ماں کے لبوں سے لگایا اور ان کو تسلی دی، مگر وہ بے بس تھا۔ جو کچھ بھی ہو چکا تھا، جو کچھ بگڑ چکا تھا، اسے وہ کسی صورت ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔